اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، ہم سے سوال کیا گیا کیا کھانے کی چیز پہ جادو کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جاتا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کیا دلیل ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں بعض اوقات جو کالا جادو آپ پہ کرتا ہے، سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز وہ حاصل کر سکے، جیسے آپ کے بال، آپ کے ناخن، آپ کے کپڑے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ حاصل کر سکے۔ اگر وہ شخص یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا تو وہ آپ پہ پھر جادو کھلانے کے ذریعے کرتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے پاس کوئی میٹھی چیز یا کوئی کھانے والی ایسی چیز بھیج دے گا جو آپ اپنے روزمرہ کے استعمال میں لائیں، جیسے چینی، پتی، پیاز یا کوئی بھی کھانے کی چیز اس طرح سے وہ آپ کو دے جو آپ اپنے راشن میں استعمال کریں۔ جیسے چینی ہے، آپ اس کو چائے کے طور پہ استعمال کریں یا میٹھا بنانے کے لیے استعمال کریں، تو اس چینی کے اوپر وہ عمل کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ چینی یا کوئی میٹھے کی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ جادو آپ کے اندر جاتا ہے، اور جب تک وہ چینی یا وہ چیز جس کے اوپر جادو ہوا ہے آپ کے کچن میں، آپ کے گھر میں موجود رہتی ہے تو آپ کی روزی پہ بھی بندش لگ جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ جتنا مرضی کھانے والی چیزیں گھر میں لے آئیں، آپ کی پوری نہیں پڑے گی، یا آپ کا کاروبار ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ریزن یہی ہوگی کہ آپ کو جادو کھلایا گیا ہے۔ بعض اوقات جادو پانی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی میٹھی چیز کے ذریعے کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی رکھی ہوئی چیز سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ کے پاس ایک کنگا پڑا ہے، وہ تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے عمل آپ کا نام لے کے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ استعمال کریں گے تو وہ جادو آپ پہ اثر کرے گا، اس کے علاوہ جتنے مرضی لوگ استعمال کریں جادو اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ پانی راستے میں پھینک دیتے ہیں، جس راستے سے آپ آتے جاتے ہیں، یا اس راستے پہ کوئی چیز بچھا دیتے ہیں، ویسے وہاں سے ہزاروں لوگ گزر جائیں وہ جادو کسی پہ اثر نہیں کرے گا، جیسے ہی آپ وہاں سے گزریں گے آپ کے اوپر وہ جادو اثر کرے گا۔ اسی طرح سے اس پانی پہ جیسے ہی آپ کا پاؤں یا جیسے ہی آپ کا جوتا لگے گا وہ جادو آپ پہ اثر کرنا شروع ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جادوگر ایسا کوئی موقع، ایسا کوئی عمل نہیں چھوڑتا جو آپ کو تکلیف نہ دے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں کھانے والا جادو جیسے ہی آپ پہ اثر کرنا شروع کرے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ میں یہ نشانیاں شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو شروع ہے۔ سب سے پہلے آپ کے کچن میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ جس جگہ پہ وہ جادو موجود ہے سب سے پہلے وہ اپنے ارد گرد پہ اثر دکھانا شروع کرے گا، یعنی کہ آپ کے کچن سے لڑائی شروع ہوگی اور وہ روز بروز بڑھتی جائے گی۔ آپ کے پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جائے گی، جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جائے گی، جسم میں کمزوری شروع ہو جائے گی، جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہوگی، جسم پہ نیل کے نشان بنیں گے، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جائے گی، سینے میں گھٹن محسوس ہوگی، عصر کے ٹائم سے لے کے آدھی رات تک آپ کے سینے میں گھٹن رہے گی، سوتے ہوئے رات کو جھٹکے لگیں گے، ایسا لگے گا کہ کسی نے پکڑ کے ہلایا ہے، یا ایسا لگے گا کہ کسی نے آپ کے نام سے آپ کو پکارا ہے، یا ایسے پھل کی خوشبو آئے گی جس کا سیزن نہ ہو، یا کچے گوشت کی خوشبو آئے گی، یا خون گرتا ہوا نظر آئے گا، یا بہت ڈرانوے خواب آنا شروع ہوں گے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہوگا، اور آپ جتنا مرضی غصہ کم کرنے کی کوشش کر لیں آپ کا غصہ بڑھتا جائے گا۔ سر، سینے، کندھے، کمر میں بوجھ محسوس ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے اندر ایک دم لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اگر بیوی حمل سے ہے یعنی پریگننٹ ہے تو اس کا حمل ختم ہو جائے گا، اور اگر بچہ ہو بھی جائے گا تو وہ 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جائے گا۔ آپ کو کسی کی آوازیں سنائی دیں گی، ایسا لگے گا کہ آپ کے پیچھے، آپ کے کچن میں یا آپ کے کمرے میں کوئی چیز موجود ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور کالے جادو کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔
بیری کے پتوں کا استعمال کریں، یعنی کہ 7 بیری کے پتے لیں اور وہ پتے ایسے ہوں جن کے اوپر کوئی چوٹ یا کوئی زخم نہ لگا ہو۔ ان 7 پتوں کو پانی میں رکھیں، اس پانی کو ابال لیں اور ابالنے کے بعد اس کو ایک بالٹی میں ڈالیں، اس میں مزید پانی ایڈ کر کے اس سے نہا لیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے نہائیں گے آپ کے جسم پہ ہوا تمام جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اسی پانی کو تھوڑا سا پی لیں گے تو آپ کے جسم کے اندر جتنا بھی جادو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی پانی کو اپنے گھر کے کونوں میں چھڑک دیں اور کوشش کریں کہ اس پانی پہ پاؤں مت رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔